السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام دانیال بلوچ ہے اور آج ہم پھر سے نبیوں کی کہانی سنیں گے نعیم احمد بلوچ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ تو آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنائیں گے؟ جی میں آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا۔ نام سنا ہوا ہے ان کا؟ جی، کیا وہ وہی نبی ہیں جو مچھلی میں پھنس گئے تھے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے درست اندازہ لگایا، یہ وہی نبی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ تو شاید آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو اب پیلسٹائن ہے، جی، اور جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، یعنی کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی کا مطلب بیٹے، اولاد۔ ان کی اولاد میں سے جو جتنے بھی لوگ ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ میں پیچھے نہیں جاؤں گا، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب میں نے کہانی سنائی تھی تو بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، تو آپ ریکال کر لیں، اگر آپ بہتر زیادہ ہے کہ وہ کہانی دوبارہ سن لیں۔ تو خیر ہم سنتے ہیں آج کی کہانی، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ نینوا کہلاتا تھا۔ اب نینوا کے نام سے آج بھی ایک جگہ ہے، اور یہ وہی جس کو ہم مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اور اسی علاقوں میں ہی کوئی علاقہ تھا، ایشیا کے اندر۔ جی، ایشیا کے اندر ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہوں گے بنی اسرائیل کے تھے، تو وہ انہی علاقے کے آس پاس، اسرائیل اور پیلسٹائن جی ان کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اب میں دوبارہ سے یاد دلاتا جاؤں کہ رسول کون ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کو بھی جانتے ہیں، رسولوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو جنت کے حقدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنائی ہے، کہ وہ اس دنیا میں اچھے بن کر رہیں، اور وہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم اور خوبصورت اور بہت ہی اچھی دنیا میں رہنے کے قابل ہوں گے، تو وہاں پر وہ جائیں گے اگر وہ اچھے ہوں گے، اور اگر برے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اچھا کون ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا، اور برا کون ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو وہ اس طرح کے ایک طرح کا ڈیمو دیتے ہیں، جیسے اب لیبارٹری میں کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایگزامپل بنا کے دیتے ہیں، اور جب ایگزامپل انہوں نے سیٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کی بات مانیں گے وہ کامیاب ٹھہریں گے، اور جو ان کی بات نہیں مانیں گے وہ ناکام ٹھہریں گے۔ اور ایک تو ناکامی اور کامیابی کا معلوم ہمیں آخرت کے بعد ہوگا، لیکن رسول اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو مطلب کہ یہ نہیں کہ وہ ان کے جاننے کے بعد جب وہ دنیا سے پردہ کر لے تب ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، اسی دنیا میں ہمارے پاس ایک چانس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہم سیکھیں، جو قوم مطلب کہ اتنی نہیں ہے اس کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ جی، اور وہ ایک طرح سے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں بھی ایسے ہوگا، اللہ کی بات مانو گے تو کامیاب، اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں رسول ہوں، اگر میری بات مانو گے تو تم کامیاب، اگر میری بات نہیں مانو گے تم ناکام۔ تو وہ جو آخرت میں ہونا ہے، نتیجہ نکلنا ہے، وہ اس دنیا میں نکال کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو نتیجہ نکال کر دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی طرح کے ایک رسول تھے۔ تو انہوں نے جب لوگوں کو، قوم کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور آپ نے میری بات ماننی ہے، اور آپ ایک خدا کی عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سارے میسیجز بھیجیں، یعنی کہ ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح زندگی بسر کریں۔ انہوں نے کو ہیومینٹی سکھائی، اور کیا کہتے ہیں باقی دین کے بارے میں ساری انفارمیشن بتائی۔ اچھا، ایک بات آپ نے بڑا اچھا لفظ یہاں بولا کہ انہوں نے ہیومینٹی سکھائی۔ اصل میں ہیومینٹی یہ نہیں ہے کہ نبی آ کر سکھاتے ہیں، وہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر ہوتی ہے۔
یعنی کہ آپ کو مجھے بتائیے کبھی ضرورت پڑی یہ بتانے کی کہ سچ اچھی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، مطلب کہ چھوٹے ہوتے شاید ہمیں کسی نے بتایا ہو، نہیں، آپ کو یہ بتایا ہوا کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، لیکن ہمارے دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ سچ ایک صحیح لیکن چیز ہے، آپ ہمیشہ سے ہی جانتے ہیں کہ سچ ہے وہ اچھی چیز، وہ اچھی چیز ہے، اور جھوٹ ہے تو وہ بری چیز ہے، انصاف ہے تو وہ اچھی چیز ہے، محبت ہے تو وہ تو اچھی اچھی چیز ہے، نفرت ہے تو وہ اچھی چیز بری چیز ہے، بری بری چیز چیز ہے نفرت، یعنی کہ آپ ناجائز کسی سے نفرت کریں تو یہ تو ٹھیک نہیں نا، اس طرح کی آپ بہت ساری چیزیں ہیں تو مطلب کہ ہیومینٹی ہمارے اندر ہوتی ہے، بس اس کو جگاتے ہیں۔ اگر آدمی بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کو یاد دلاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی سلسلے کے رسول تھے، لیکن جیسا کہ رسولوں کی ہمیں تاریخ معلوم ہے کہ عام طور پر لوگ اچھے لوگوں کی بات کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو اگر جیسے میرے دماغ میں ایک سوال کہ اگر جیسے کوئی بندہ اگر حضرت یونس علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی نبی وہ اسلام کی دعوت لے کے آتے ہیں کہ اس طرح اسلام ہے، تو کوئی تو لوگ ہوتے ہیں جو فوراً مان جاتے ہوں گے، جو یقین کر لیتے ہوں گے، جو پہلے سے ان کو جانتے ہوں گے، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر معاشرے میں مطلب کہ اگر آپ اگر ہم اس کو، اگر میں اس زمانے میں ہوتا اور اس طرح کا کوئی نبی آتا، وہ کہتا میں یہ ہوں، میں نبی ہوں، میں اسلام کی دعوت، تو اگر میں مان لیا، لیکن پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس پہ مطلب کہ اس زمانے میں تو کافی زیادہ افیکٹ پڑتا ہوگا۔ ظاہر بہت افیکٹ پڑتا ہوگا۔ وہ معاشرہ جہاں پر رسول آتے ہیں نا، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک جو ماننے والے ہوتے ہیں اور ایک جو انکار کر دیتے ہیں، اور تیسرے ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں درست ہے یا غلط ہے، وہ بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں، بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو وہ ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو رسول کو جلدی سے پہچان لیتے ہیں وہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ ساتھ فوراً حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک بھی بندہ نہیں مانا، ایک بندہ بھی ایمان، مطلب کہ 3 حصے بھی نہیں ہوئے، ایک ہی حصہ ہو گیا، صرف انکار کرنے والے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ کیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے لیے کوئی نئے لوگ آدمی نہیں تھے، کیونکہ پہلے بھی ادھر کافی نبی آ چکے ہیں۔ نہیں، ایک تو نبی آ چکے تھے، دوسرے وہ ان کے اندر کے آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا کردار رکھتا ہے، اس کی بات کو کبھی ہم نے غلط نہیں جانا۔ لیکن اب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کو اس لیے نہیں مانتے ہو رہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ بات اگر ہم نے ان کی مان لی تو ہمیں یہ کام چھوڑنا پڑے گا، یہ کام چھوڑنا پڑے گا، ہمیں یہ نقصان ہوگا، تو بس یہ ایک بنیادی جیسے اب اگر کوئی بندہ ہے وہ اسلام کے خلاف جا کے اس زمانے میں کوئی پیسے کما رہا ہے، اس طرح مطلب کہ کوئی شراب بیچ رہی ہے، اس طرح کا چیز، تو پھر اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا، اس سے تو انکم چلے گی، تو وہ اس لیے جس کو سمجھ آ بھی دیا کہ یہ صحیح چیز ہے، لیکن اس کو اپنی چیز اپنے کام کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ اگر کہے گا کہ نماز آپ کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی مسلمان ہی نہیں پڑھتے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی نماز لوگ پڑھتے آئے، وہ بس طریقے الگ، وہ اپنے طریقہ بھی یہی تھا، تھی بھی 5، اچھا، لیکن بس وہ تھوڑی بگڑتی گئی، کسی لوگوں نے بھلا دی ان کو، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا ہے جیسے زکوٰۃ، تو اس طریقے سے جتنی بھی ہماری عبادات ہیں نا، وہ شروع سے اسلام شروع سے ایک رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو مذہب آیا وہ بھی اسلام تھا، تو مطلب کہ ان اسلام سے ہی باقی ریلیجنز بنے چھوٹے چھوٹے۔ جی وہ جیسے ہم دیکھیں مسلمانوں کے کتنے فرقے، اب اللہ کے رسول نے تو کوئی فرقہ نہیں نہ بنایا تھا، سارے ایک ہیں، تو ہم میں بھی فرقے بن گئے نا۔ اسی طرح مذہب بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بڑے بڑے فرقے ہیں، آپ یوں سمجھ۔ اچھا، اب اس طرح کے بھی اس زمانے میں تھوڑا آف ٹاپک ہے، لیکن اس طرح کے بھی لوگ ہیں جیسے اب ان کو وہ پوچھیں آپ سے کہ آپ کا کیا فرقہ ہے، تو آپ کو نہیں، میں فرقوں کو نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں، شاباش، یہی کہنا تو چاہیے۔ یہ اگر میں کہوں تو پھر آگے سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو کیا تم مسلمان نہیں ہو، یہ کیوں بتا رہے ہو کہ اپنا فرقہ، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کچھ تو ہے، کچھ تو بتاؤ۔ ان کو ہم قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں گے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، یہ قرآن کی ان کو آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ بات آپ نے ایک بتائی تھی، پوچھی وہ میں نے بتا دی، ان کو ہم کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا کہ فرقے نہ بناؤ، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے،
تو حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو یہ ساری بات بتائی. اب کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا. اچھا اب رسول یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن کہہ کر اس کے بعد وہ ہارڈ نہیں مانتا, وہ بتاتا رہتا لوگوں کو, مختلف طریقے اختیار کرتا ہے, بڑوں کو, چھوٹوں کو, اونچے درجے کے لوگوں کو, امیر کو, غریب کو, ہر پہلے سے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اسے کر کے بتاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی فرد نے ان کے اوپر توجہ نہیں, ایمان نہیں, سنا بھی نہیں بات, سنتے ہوں گے لیکن مذاق اڑایا, کبھی ان کو مانا ہی نہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس سے بڑا رنج ہوا, اور اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو یہ فرمان بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک اپنی بات بتاتے رہنی ہے جب تک میں آپ کو روک نہ دوں. مجھے معلوم ہوگا کہ اب یہ ان پر جو کہنا تھا کہہ دیا ہے, اب آپ پیچھے اور ان کے اوپر عذاب آئے گا اور پھر ان کو یہ پچھتائیں گے, ان کو پتہ لگے گا پتہ چلے گا غلط ہوا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پتہ کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میں نے تو اپنا سب کچھ بیان کر دیا, پھر بھی ایک بندہ بھی میری بات نہیں مانتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کا انتظار کیے بغیر وہ بستی چھوڑ دی, اللہ کے حکم کے بغیر. ہاں, یعنی کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ ہی دیں گے. تو وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وہی آنے سے پہلے ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ جو ایک ساحل کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر وہ ایک کشتی تھی, اس میں بیٹھ گیا کہ میں کشتی, اب ان پر عذاب آ جائے گا. تو اللہ کے رسولوں کی ان کو معلوم تھا کہ یہی قانون ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہے وہ بستی ختم ہو جاتی ہے, اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو وہ کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی میں بیٹھ کر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کو طوفان آ گیا, بہت زیادہ تیز طوفان. کشتی میں کچھ بڑی کشتی ہوگی, اس میں لوگ زیادہ تھے. اچھا لوگ تھے اور اکیلے نہیں تھے, باقاعدہ وہ ایک بڑی زمانے میں جیسے فیری تھی. تو ان سے جو اس کا کیپٹن تھا, جو ملاح تھا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کشتی میں لوگ زیادہ ہیں, تو لوگ کم کرنے, اب لوگ کم کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی کو کہہ دے تم چلے جاؤ, اس کو پھینک دیا, ایسا تو نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب کے نام ڈالتے ہیں, جس کا نام نکلے گا اس کو پھینک دیا. جو لاٹری بیسکلی وہ کھیل, لیکن وہ لکی نہیں ہے جو جس کا نام آئے گا, وہ لکی نہیں ہے, الٹا تھوڑا سا. اب جب انہوں نے وہ قرآن نکالا تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کیونکہ ان کو حضرت یونس علیہ السلام بڑے بھلے معلوم ہوئے کہ بڑے نیک آدمی ہیں, اور ان کے لیے اجنبی ہوں گے, لیکن وہ لگتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ یہ نہیں, آپ دوبارہ نکالیں. سب نے کہا کہ دوبارہ کر لیتے ہیں, یہ اتنے نیک بندے کو دوبارہ نکالا گیا. ایک روایت آتی کہ خود حضرت یونس علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ کریں. اچھا. اب دوبارہ جب نکلا تو پھر بھی انہیں کا نام نکلا. اب حضرت یونس علیہ السلام کو پہلی دفعہ ذہن میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا, مجھے چھوڑ کے نہیں آیا, میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا. ایک گلٹ اندر سے تھوڑا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا, جو بار بار ان کو یہ اس وقت احساس ہو گیا کہ مجھے ویٹ کرنا چاہیے, میں نے تو اللہ تعالیٰ کی آخری بات کا انتظار نہیں کیا. تب انہوں نے کہا کہ جو مجھے پھینک دے. لوگوں نے کہا کہ عام طور پر اس زمانے میں جو کسی سے بھاگ کر آیا ہوتا ہے, کسی بندے کا غلام ہوتا تھا یا اس طرح کا, اس کو پھینکتے تھے. اچھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں اپنے مالک سے بھاگا ہوں. اب ان کے ذہن میں مالک کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اس کو پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا, وہ ظاہر ہے کوئی ادھر ادھر ڈوبنے لگے, تو ایک وہیل مچھلی نے ان کو نکل لیا. وہ آپ کو پتا وہیل مچھلی تو بہت بڑی ہوتی ہے, اور وہ کئی دفعہ کھاتے بھی نہیں, بلکہ ان کے ذہن سے پانی آتا جاتا ہے اور نکلتا جاتا ہے, یعنی کہ وہ بہت ساری مچھلیاں ان کے اندر چلی جاتی ہیں, اور حضرت یونس علیہ السلام ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں, اندر چلے گئے.
تو اب آپ نے ہمیں بتا دیا، مجھے بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ویل نے نگل لیا، مچھلی اتنی بڑی ان کو نگل لیا، کھایا بھی نہیں. تو اب ان کے پیٹ میں جائیں گے، جو ان کی ادھر اسٹرگل ہے، اور آگے انہوں نے پھر باہر بھی نکلنا ہے جو اندر ہے. تو وہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، تو ہم اگلے پارٹ میں کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.